بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، لاسٹ لیکچر میں ہم نے شرک کا مفہوم، شرک کی بنیادی اقسام کتنی اور کون سی ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ لانگ کویسچن ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بنتا ہے۔ 8 نمبر کا یہ کویسچن ہے، 6 ہیڈنگز دی ہوئی ہیں آپ کی ٹیکسٹ بک میں۔ انہی کو اگر آپ ود ریفرنس، یعنی ہر ہیڈنگ کے تحت جو شعر، قرآنی آیت اور اس کا ترجمہ، ان ریفرنسز کے ساتھ اگر آپ لکھیں گے تو یقیناً آپ 7 سے 7.5 نمبر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آج ہم انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات، یقیناً انسان کے فکر و عمل میں اور شخصیت میں نمایاں اور انقلابی تبدیلیاں عقیدہ توحید سے ہی رونما ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی تبدیلی انسان کے زندگی کے اندر جو آتی ہے وہ ہے عزت نفس، یعنی انسان جب توحید کا قائل ہو جاتا ہے تو وہ بے جان مورتیوں اور کسی نواب، وڈیرے، سردار، رئیس خان کے پاس بار بار منت سماجت کرنے کی بجائے یا بے جان مورتیوں کے سامنے سر جھکانے کی بجائے وہ ایک اللہ کو ہی اپنا کارساز سمجھتے ہوئے اسی کے سامنے اپنی تمام تر حاجتیں لے کر جھک جاتا ہے، کیونکہ وہ ذات جب عطا کرتی ہے تو وہ تانے نہیں دیتی، اور وہ جب عطا کرتی ہے تو انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان جب اللہ سے حاصل کرتا ہے تو اس کا دل شاداں اور فرحہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ اگر انسان بے جان مورتیوں کے سامنے سر جھکا کر اور کسی وڈیرے سردار سامنے کے جا کر ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک اللہ کے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہو جائے، جسے اقبال کی فکر نے یوں کہا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، گراں کا مطلب بھاری سمجھنا، یعنی ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے راضی نہیں ہوتے، یا فرصت نہیں ہوتی، یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یا ہم مائل نہیں ہوتے، ہماری طبیعت نہیں مانتی، تو اقبال کہتے ہیں تو یہ ایک سجدہ تو کر، اس کی طرف جھک کر تو دیکھ۔ دنیا کے تمام انسانوں سے، تمام بڑے بڑے سرداروں، رئیسوں اور ان کے دروازوں کی دستک سے اور بے جان مورتیوں سے تو بچ جائے گا، اس ذلت سے محفوظ ہو جائے گا اور تیری عزت نفس قائم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ سمجھایا کہ اگر تو عقیدہ توحید کا قائل ہے تو تیرے اندر انکسار کا مطلب عاجزی پیدا کرنا، بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اپنی کسی مال، دولت، جاہ و منصب، عہدے پر فخر اور تکبر نہ کرنا۔ عقیدہ توحید سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے بے بس ہے۔ جو ذات دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قدرت رکھتی ہے، لہٰذا پھر اس کے دل میں تکبر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ وہ تواضع اور انکساری کا پیکر بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا، وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں اور رہتے ہیں، جبکہ شیطان کے بندے تکبر اور غرور کرتے ہیں۔ تیسری، عزیز طلبہ، وسعت نظر۔ عقیدہ توحید کا قائل انسان کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا، وہ دیکھتا ہے کہ میرا رب پوری کائنات کے نظام کو نہ صرف چلا رہا ہے بلکہ جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی رزق عطا کر رہا ہے، اور اللہ کے فیض سے سبھی لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، ہر طرح کی مخلوق۔ تو اس عقیدے سے مومن کے اندر
دوسروں کے لیے، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر، دشمن ہو یا دوست، اس کے لیے ہمدردی، محبت، خدمت، عالمگیر ہو جاتے، پھر وہ ساری انسانیت کی بھلائی سوچتا ہے اور ساری خلق خدا کی بہتری، یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کی بہتری اور بھلائی کو اپنا نصب العین یعنی مقصد بنا لیتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں، حدیث قدسی میں ملتا ہے، الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ ساری انسانیت کی بھلائی کو سوچتا ہے۔ چوتھی چیز جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ہے استقامت اور بہادری، یعنی انسان نڈر ہو جاتا ہے۔ مومن یہ جان لیتا ہے کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ جان دینے پر قدرت رکھتا ہے تو جان لینا بھی اسی کے بس کی بات ہے، کسی اور انسان کی۔ تبھی وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کے سامنے جھکتا نہیں، کسی کے سامنے ڈرتا نہیں۔ کتنا بڑے سے بڑا فرعون بھی اس کی زندگی میں آ جائے تو وہ اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، ایک اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے۔ وہ کبھی گھبراتا نہیں، وہ کبھی اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا۔ اس لیے غزوہ احد کا موقع ہو یا غزوہ بدر ہو، ان غزوات میں، یا غزوہ حنین ہو یا خندق ہو، ان غزوات میں اگرچہ کفار کی تعداد زیادہ تھی لیکن مسلمان قلیل تعداد ہونے کی باوجود ان کے ذہن میں عقیدہ توحید پختہ تھا، اور ایک ہی بات ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جسے دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی آخرت کا کوئی غم ہوتا ہے، وہ اس کا پیکر بن کر انتہائی استقامت اور بہادری کے ساتھ، حق کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور اپنے تمام تر معاملات کو اللہ کی توحید کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ پھر انسان کے اندر رجائیت، پر امید ہونا، یعنی انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ رجائیت کا مطلب عزیز طلبہ پر امید ہونا، وہ ہمیشہ اپنے رب کی ذات سے پر امید ہوتا ہے، اسے کبھی مایوسی نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زمر 24ویں پارے میں ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ وہ اپنی رحمت کے دروازے ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ کھول کے بیٹھا۔ صرف کمی ہے تو انسان جب سچی توبہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور اللہ کو اپنی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب سمجھتا ہے تو وہ اپنے اللہ کو بڑا رحیم، رحم کرنے والا، بڑا کریم، کرم کرنے والا پاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں رجائیت پیدا ہو جاتی ہے، مایوسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے اللہ سے پر امید رہتا ہے اور اپنے اللہ کو بڑا رحیم اور کریم پاتا ہے۔ وہ تمام خزانوں کا مالک ہے۔ اسی ہیڈنگ کا دوسرا حصہ، اطمینان قلب، دل کا مطمئن ہو جانا، دل کو سکون مل جانا، یعنی جب اس کا فضل و کرم، اس کا بے حد و حساب دیکھتا ہے تو انسان جس قدر اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کا دل اتنا ہی پرسکون ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو سنو، تمہیں اگر سکون کی دولت چاہیے تو وہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کو ماننے سے ہی اور اس کی یاد سے ہی تمہیں یہ دولت نصیب ہو سکتی۔ اسٹوڈنٹس، آخری ہیڈنگ پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کا مطلب گناہوں سے بچنا، نیکیوں کی طرف متوجہ ہونا۔ عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں یہ عمل پیدا ہوتا ہے۔ ہر مومن کا ایمان ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہو یعنی چھپا ہوا کہیں بیٹھا ہو یا سب کے سامنے ہو، ہر حال میں اس کی تمام تر باتوں کو جاننے والا ایک اللہ ہی ہے، جو ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے۔ تو تب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ہر ایک کی نگاہ سے تو چھپ سکتا ہوں مگر اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتا۔
क्योंकि वो तो दिलों के इरादों को भी जानता है। ये ईमान इंसान में ये जज्बा पैदा करता है कि वो खलवत में भी, खलवत माना तन्हाई, जलवत में भी, ज़ाहिर यानी सबके सामने भी, कहीं भी गुनाह का इर्तकाब न करे और हमेशा नेक आमाल करे, क्योंकि परहेज़गारी ही अमले सालेह नेक आमाल की बुनियाद फराहम करता है। डियर स्टूडेंट्स, निजात अगर आप चाहते हैं कब्र में और क़यामत के दिन, तो दो ही ज़रिए हैं, एक अल्लाह पर ईमान लाना और एक अमल सालेह नेक आमाल का करना। ये दोनों ज़रूरी हैं। इसलिए अल्लाह ने जा बजा कसरत से फरमाया अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात। इसी तरह अल्लाह ने जब ये हुक्म फरमा दिया तो हम एक मिसाल के ज़रिए समझाया, जिस तरह किसी फल को पहचानना हो तो उसकी पहचान दरख्त से होती है, तो इसी तरह अगर किसी का ईमान पहचानना हो तो उसके नेक आमाल को देखा जाता है, अमल साले उसकी पहचान बन जाते हैं। तो इस तरह गर्ज़ ये है कि तौहीद इस बात का तकाज़ा करता है क्योंकि नेक आमाल बजा लाए जाएं और बुरे आमाल से बचा जाए। तो ये वो फ़िक्र व अमल में, शख्सियत में इनकलाबी तब्दीलियाँ हैं जो इंसान के अंदर ज़ाहिर होती हैं। यही अक़ीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर असरात हैं, जिससे इंसान फ़ायदा हासिल करके एक अल्लाह की तौहीद का कायल होकर सही मानों में कि इंसान बन सकता है। अज़ीज़ तलबा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिसालत, अकायद के बाब में जो दूसरा अक़ीदा है रिसालत, उसको हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हम अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।